بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ لاہور کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس میں ایک خان صاحب رہا کرتا تھا۔ خان صاحب کی بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ خان صاحب اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا، لیکن نوکری کی وجہ سے خان صاحب اکثر اپنے گھر سے بہت دور رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ تین مہینے بعد گھر واپس آتا تھا۔ خان صاحب کی بیوی کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے وہ خط لکھوانے کے لیے ایک مولوی کو اپنے گھر بلا لیا کرتی تھی اور خان صاحب کو وہ خط لکھوا کر بھیج دیتی تھی۔ خان صاحب کی بیوی ہمیشہ پردے میں رہا کرتی تھی۔ سب گاؤں والے خان صاحب کی بیوی کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتی تھی کیونکہ وہ نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ خان صاحب کی بیوی معمول کے مطابق خان صاحب کو خط لکھوا کر بھیج دیا کرتی تھی۔ ایک روز خان صاحب کی بیوی نے اس مولوی کو اپنے گھر خط لکھوانے کے لیے بلوایا۔ خط لکھتے لکھتے مولوی صاحب کی نگاہ اس عورت پر پڑی جو خان صاحب کی بیوی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مولوی صاحب کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ مولوی صاحب خان صاحب کی بیوی پر اپنا دل ہار چکے تھے، یہاں تک کہ اس روز مولوی صاحب خط لکھنا بھول چکے تھے۔ مولوی صاحب اب باتوں کے بہانے سے ہر وقت اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خان صاحب کی بیوی بھی بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ وہ مولوی کی نگاہ کو سمجھ چکی تھی کہ مولوی صاحب اس سے کیا چاہتا ہے۔ خان صاحب کی بیوی نے اپنی نوکرانی کو اشارہ کیا اور اسے کہا کہ اس مولوی صاحب کو گھر سے باہر نکال دے۔ کچھ ہی دیر میں نوکرانی نے مولوی صاحب کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ نماز کا بھی وقت ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب سیدھا مسجد میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ مسجد میں جانے کے بعد مولوی صاحب نماز پڑھانا بھی بھول چکے تھے۔ مولوی صاحب کی حرکتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے مولوی صاحب پاگل ہو چکے ہیں۔ لوگ انہیں دیوانہ کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے مل کر ایک ڈاکٹر صاحب کو بلایا اور مولوی صاحب کا علاج کروانا شروع کر دیا، لیکن مولوی صاحب کو کوئی آرام نہ آیا اور اس کی حرکتیں دن بدن عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز مولوی صاحب نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ وہ اپنا علاج کروانے کسی اور شہر میں جا رہے ہیں اور مسجد کے معاملات اب مؤذن سنبھالے گا۔ شاید مولوی صاحب لوگوں کی نظروں سے بچنا چاہ رہے تھے کہ کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے، یہاں تک کہ مولوی صاحب نے وہ گاؤں چھوڑ دیا اور شہر میں ایک گھر رینٹ پر لے لیا اور اس میں رہنے لگا۔ مولوی صاحب کو اب بالکل بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا، نہ بھوک لگتی تھی اور نہ ہی چین آتا تھا۔ اندر ہی اندر مولوی صاحب اپنے آپ میں گھل رہے تھے۔ اس بات کو تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ادھر خان صاحب کی بیوی اس بات سے باخبر تھی کہ مولوی صاحب گاؤں چھوڑ کر شہر جا چکے ہیں۔ اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا اور مولوی صاحب کو بلایا تاکہ وہ اپنے شوہر یعنی خان صاحب کو خط لکھ سکیں۔ اس مرتبہ مولوی صاحب کی بجائے مسجد کا مؤذن خان صاحب کی بیوی کے گھر پہنچ گیا۔ خان صاحب کی بیوی مؤذن کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ مولوی صاحب کہاں گئے ہیں۔ اس مؤذن نے خان صاحب کی بیوی کو سارا ماجرا بیان کر دیا اور بتا دیا کہ لوگ انہیں پاگل دیوانہ کہہ رہے تھے کیونکہ وہ کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا تھے۔ مؤذن نے خان صاحب کی بیوی کو یہ بھی بتایا کہ اب وہ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے ہیں۔ خان صاحب کی بیوی نے اس روز مؤذن سے کوئی خط نہیں لکھوایا اور مؤذن کو واپس مسجد بھیج دیا۔ خان صاحب کی بیوی نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ اگر تم مولوی صاحب کو ڈھونڈ کر لاؤ گی تو میں تمہیں بھاری انعام دوں گی۔ ادھر مؤذن کو کچھ شک ہونے لگا کیونکہ خان صاحب کی بیوی نے مؤذن سے آج کوئی خط نہیں لکھوایا تھا۔ ادھر نوکرانی مولوی صاحب کی تلاش کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے مولوی صاحب کی تلاش کے لیے اپنا دن اور رات ایک کر دیا۔ 1 مہینے کے بعد
نکرانی کو پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب کہاں رہتا ہے، وہ اس جگہ پر جا پہنچی۔ جیسے ہی نکرانی وہاں پہنچی تو وہاں ایک بزرگ قبر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ نکرانی نے اس بزرگ سے پوچھا کہ یہاں کوئی مولوی صاحب آئے ہیں؟ وہ بزرگ نکرانی کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ہاں، یہ قبر اسی کی ہے۔ قبر کا نام سنتے ہی نکرانی کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ نکرانی انہی قدموں واپس لوٹی اور آ کر خان صاحب کی بیوی کو سارا واقعہ سنا دیا کہ مولوی صاحب وہاں مر چکے ہیں۔ خان صاحب کی بیوی کو نکرانی کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں آیا۔ اس نے وہاں جا کر خود دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی خان صاحب کی بیوی مولوی کی قبر پر پہنچی تو وہ بزرگ بھی وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا، تو اچھا تم ہو وہ خاتون جس کی وجہ سے مولوی صاحب نے اپنی جان لے لی۔ خان صاحب کی بیوی نے اس بزرگ کی طرف بہت حیرانگی سے دیکھا اور پوچھا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ کہنے لگا کہ اس مولوی نے تمہارے عشق میں اپنی جان لٹا دی ہے۔ تمہیں دیکھے بغیر اس مولوی سے رہا نہیں جا رہا تھا اور مولوی صاحب یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے کوئی گناہ ہو، اس لیے اس نے اپنی جان لے لی اور خود کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ بزرگ خان صاحب کی بیوی کو بتانے لگا کہ مولوی صاحب نے اپنی جان اس لیے لی کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ بزرگ کی ایسی باتیں سن کر خان صاحب کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خان صاحب کی بیوی مولوی صاحب کے کردار پر رشک کرنے لگی۔ قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد خان صاحب کی بیوی اپنے گھر واپس آ چکی تھی، لیکن وہ اپنے دل و دماغ سے مولوی صاحب کو نہیں بھلا پا رہی تھی۔ وہ ہر وقت مولوی صاحب کے خیالوں میں گم رہتی کہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے مولوی صاحب نے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ کہا جاتا ہے ان دنوں میں خودکشی کرنا حرام نہیں تھا، اس لیے مولوی صاحب نے خود کو ہی ختم کر دیا تھا تاکہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے۔